لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور توبہ کریں اور اصلاح کرتے ہیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو ان میں ان کی توبہ تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ان کی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو علم رکھتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، دیگر علوم کا، مگر علم کی روشن باتیں جیسے قرآن مجید کی روشن باتیں ان کو چھپاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے۔ اب اس جملے کو بہت غور سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرمانا ہے ہم نے اسے قرآن کو اور یہ روشن باتوں کو ہم نے کیا کیا ہے لوگوں کے لیے واضح فرما دیا، وضاحت کر دی ہے۔ تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے جن پر، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے فرشتے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں۔ جس بات سے توبہ کریں اور اپنی کس بات کی اصلاح کریں کہ بھائی ہم نے جو قرآن پڑھا، جو اس کا علم سیکھا، جو نور ہم نے حاصل کیا، ہم اس کو چھپائیں گے نہیں، ہم اس کو آگے پہنچائیں گے۔ ایسا توبہ کرتے ہیں، ابھی تک چھپایا تھا، اب ہم اس کو واضح طور پر لوگوں کو بتائیں گے۔ تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے توبہ کریں گے اللہ کی بات کریں تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو بے شک وہ لوگ وہ ان الذین یکتمون ما انزلنا البینات والہدی، یعنی جو بے شک وہ لوگ جو ہمارے مطالعے کی روشن باتوں اور کتاب اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ نعتیں جو سیدھا کی وہ چھپاتے تھے، یہود چھپاتے تھے۔ ابھی بھی دیکھو نا یہودی کیا کرتے ہیں، ادھر سیز فائر ہوا ہے ادھر لبنان میں، جی لبنان سیز فائر میں شامل نہیں کرتے، 100 مقامات بمباری کر دی، یعنی کبھی بھی نہیں چاہے گا یہودی، کبھی نہیں چاہے گا کہ امن ہو، کیونکہ اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ یہ دیکھو یہ ساری باتیں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے، روشن ہے یہ باتیں۔ روشن کیا ہوتا ہے؟ روشن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ چمکتی ہے ویسے ہی۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، وہاں اس طرح کی ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں، یہ اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت بیٹھتے ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے وہ لوگ زانی کا منہ کالا کر کے اس کو بستی میں گھمایا کرتے تھے۔ زانی کا سزا کیا تھی؟ رجم کرنا، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا۔ تو یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 159 اور 168، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دینی مسائل کو چھپانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پھر دوسرا کام یہ ہے اس سے بھی بڑا گناہ کہ دینی مسائل کو غلط بیان کرنا، غلط چیزیں۔ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پر کوئی عجیب و غریب سا آدمی میں نے دیکھا، لمبے لمبے اس کے بال ہیں، داڑھی بھی بھی لمبی ہے، انگلی بھی بڑی زبردست، دوڑے نکلے میں ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ کہتا جی وہ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی چند دنوں پہلے، اور جی اس کے اندر تو وطر کا طریقہ ہی کچھ اور لکھا ہوا تھا، وطر 3 اس طرح پڑھے جائیں گے کہ وہ
کہ پہلے 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی جائے گی. اچھا میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یار یہ شخص کتنا زبردست اس کا علم ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی آگے بڑھ گیا، امام شافعی سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ ایک حدیث پڑھی اور اس کے اوپر خود ہی اس نے ایک مسئلہ نکالا اور بیان کر دیا، آگے ویڈیو کے اوپر بیٹھ گئے. اب کتنے لوگوں کے ایمان اس نے خراب کیا، غلط بیان کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر نعمان بن ثابت یہ کہے کہ یہ پلر، یہ ستون سونے کا ہے، تو اس کے پاس اتنی دلیل ہوگی کہ وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر دے گا. اتنی دلیل. انہوں نے حدیث کو بھی ان احادیث مبارکہ سے مسائل کا استخراج کیا، اخذ کیا کہ جس سے اتنے علم کا ہونا، اتنا باعلم ہونا، اتنا باشعور ہونا، یہ بس اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، رسول سے بے پناہ محبت کے صدقے میں ہوتا ہے. بس اللہ آج کے دور میں دیکھیں. دوسرے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسئلہ جانتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں بتاتے. یار بھائی آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لے بھائی، کیوں بھائی تمہیں پتہ ہے تو بتا دو، نہیں پتا تو کہہ دو کہ بھائی میں کتاب میں سے دیکھ کر یہ کس سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. واقعی اگر نہیں پتا، بعض کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. ابھی یار یہ پہلے پڑ جائے گا، پھر پوچھے گا، پھر پوچھے گا، پھر پوچھے گا، میرا ٹائم ضائع کرے گا. تو یہ بخل ہے، یہ بخل ہے، کنجوسی ہے، اور ایسا بخیل اللہ کی نظر میں بہت ہی برا ہے. اچھا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا چاہے ایک ہی آیت. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ. علماء کے اوپر اس کے اندر بڑی سخت پکڑ ہے، لیکن ساتھ میں عوام کا بھی احتساب ہوگا کہ آپ علماء سے پوچھتے کیوں نہیں، آپ علماء کی محفلوں میں بیٹھتے کیوں نہیں، آپ علماء کے ساتھ جا کے ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے، سیکھتے کیوں نہیں. یہ بڑی طویل بحث ہو جائے گی کہ کس کا اس کے اندر قصور ہے. سب رسول پاک ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کریں. اب اس پہ ذرا دیکھو کون نہیں بچا، جدھر سے وہ ہر ایک 2 کتابیں پڑھ کے 4 جملے پڑھ کے کسی کی باتیں سن کے شارٹ کلپ سن کے مفتی بنا ہو. ابھی میں نہیں مانتا کسی مولوی کو بھائی، بس میں نے دیکھ لیا، میں نے تحقیق کر لی. کیا تحقیق کیا؟ ریسرچ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو اپنا ذاتی ایک تجربہ بتا. میں کسی دور میں کسی ٹی وی چینل پر جاب کرتا تھا. I'm talking about 2012 12 کی بات ہے، 2012. تو ریسرچ ڈپارٹمنٹ تھا، میں اس کے اندر کام کرتا تھا. میرا کام تھا کوئی چیز اگر ٹی وی میں نشر ہو رہی ہے، جو بھی عالم کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، تو ہم اس کو پہلے پڑھتے تھے، ہم اس کی تحقیق کرتے تھے، کتابیں لے کے اس کے اوپر ہم غور کیا کرتے تھے. بھائی اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کہاں سے آیا ہے، اس کتاب میں یہی مسئلہ کس نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کیا حوالہ ہے، اور اس کو کون سے فتوے سے جو ہے اس کو سپورٹ کیا گیا. ہم دیکھتے رہتے تھے. مجھے ایک دن کا میرے ایچ او ڈی نے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ حضرت شہریار داؤد صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک پروگرام کر رہے ہیں، چشتی گھرانہ کے نام سے، خواجہ معین الدین چشتی کے. تو آپ ایسا کرو اس کے اوپر کتاب، یعنی کانٹینٹ لکھ دو مجھے مستند نا. بڑی محبت کرتے تھے، ان کو پتا تھا شہریار پاک کی کھال نکالنے والا. تو وہ مجھے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جیسے ہماری قرآن کے بعد مستند ترین
किताबों में 2 किताबें आती हैं तो 6 किताब खुद लेकिन टॉप उसमें क्या है? बुखारी, सही बुखारी और उसके बाद सही मुस्लिम। इसी तरह औलिया अल्लाह के ऊपर, विलायत के ऊपर, औलिया की जिंदगी पर 2 बड़ी मुस्तनद किताबें हैं। एक किताब का नाम है सीयरुल औलिया और एक किताब का नाम है अनफासुल आरिफीन। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है जी, लाइब्रेरी किया, निकाली, दोनों किताबें बैठ के लिखने। अच्छा एक किताब के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सने विलादत लिखा हुआ है, मैंने नोट कर लिया, फिर करते करते नीचे तक आ गया और ये सने वफात आ गया। ठीक है जी, आप ये करामात, आपने इतना इल्म हासिल किया, ये था वो था, बड़ी अच्छी बात है। मैंने दूसरी किताब उठाई, सने विलादत। इस सने विलादत में, इस किताब की सने विलादत में और इस किताब की सने विलादत में तकरीबन 45 साल का फर्क था, कम था। मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो सने विलादत यानी आपकी जो उम्र मुबारक कमोबेश 95 साल, कमोबेश आपकी उम्र मुबारक 95 साल थी। तो इस किताब के हिसाब से 45 साल निकाल दो तो आप 50 साल के रहेंगे। यहाँ 95 साल बन रही है, यहाँ 50 साल बन रही है। मैं डिस्टर्ब हो गया बड़ा, क्या बनेगा, शहर भी निकल आया। मैं सोचा फिर मैंने कहा नहीं यार और किताबें लेते हैं। हजरत का जो हम असर उस दौर के, खालिद साहब के दौर के और भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन की किताबों में वाक़ियात मिलते हैं, उनकी विलादत की तारीख को और किताबों के साथ मैच करते हैं, देखते हैं जो करीब तरीन होगी उसको हम फाइनल मान देते हैं। मैंने वो चीज़ उठा करके अपने HOD के पास रखी। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ये मसला है, इसमें और इसमें 45 साल का फर्क है, हम लोग ऐसा करते हैं इसका रिजल्ट निकाल देते हैं, इसके ऊपर तहकीक कर लेते हैं। देखो इतना अच्छा हुआ किसी ने तहकीक ही नहीं की। ये भी मेरी अचानक नजर पड़ी तो मैंने कंपैरिजन किया। मुझे बताइए क्या करना? तो मौलाना माफ करो यार, अपनी नौकरी से भी जाओगे, मेरी नौकरी भी जेल करवाओगे, बस जो मशहूर है वो लिख दो, नहीं करो। आपको पता नहीं है हमारे शेर साहब कितने ख्वाजा साहब के दीवाने हैं, उनको ये पता चलेगा इसमें इख्तिलाफ है तो तेरी भी नौकरी गई, मेरी भी नौकरी गई, भाई बस लिख दे। मैंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, माफ कर दो, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में बैठा हूँ और मैं रिसर्चर हूँ, मेरा काम रिसर्च करना है। मैं रिसर्च के बगैर, मैं ऐसे गलत बात बगैर मुस्तनद की बात मैं कैसे आपको फॉरवर्ड कर दूँ भाई? मेरी उनके साथ आर्गुमेंट हो। शाम को मुझे 5 बजे लेटर मिल गया, थैंक यू, बाय बाय, टाटा शहरियर, दाऊद साहब वी डोंट नीड योर सर्विसेज एनीमोर। नौकरी खत्म हो गई। मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे रिसर्च का पैसा मिलता है, मुझे मेरी तनख्वाह रिसर्च की मिलती है, मैं रिसर्च ना करूँ तो फिर क्या है कि रिसर्च डिपार्टमेंट का यही हाल पाकिस्तान के अंदर है। हमारा एक डिपार्टमेंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ऑन द पेपर्स है, उसके डायरेक्टर है, उसकी फीस को बहुत हैवी तनख्वाह मिलती है लाखों में, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके नीचे पूरी टीम है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, कहाँ है? नहीं है। करोड़ों रुपए हमारे सालाना वो पता नहीं कौन है वो खा जाते हैं। वो जो KMC में भी घोष मुलाजमीन होते हैं ना, ऐसे घोष मुलाजमीन। जब आप रिसर्च जो अल्लाह कह रहा है तहकीक करो, अफला यतदब्बरून, नहीं करते हो तुम तदब्बुर, अफला यतफक्करून, फिक्र नहीं करते हो, क्यों? मैंने इतनी बड़ी कायनात बनाई, मैंने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ दे दिया, तुम छुपाते हो, मेरे दिया भाई तुमको छुपाते हो, क्यों भाई? तुम्हारा इन थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ इसको काम करो, हुजूर फरमाने मेरी तरफ से पहुंचा दो, बस एक आयत ही हो। हम कहना है ये हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन। अल्लाह की पकड़ है बड़ी शदीद, इतना पकड़ा दे रखी का शदीद, और बेशक रब की पकड़ भी बड़ी शदीद है, वो भी पकड़ेगा। आज हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क क्यों है? बाप को पता है हाँ यार गुस्ल के जो है ना 3 फर्ज हैं और वुजू के 4 फर्ज हैं। क्या किसी बाप ने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम अब 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, अब आपको नमाज फर्ज हो जाएगी, बालिग हो जाओगे, आपको पता है गुस्ल किस तरह उतारा जाता है, आपको पता है वुजू किस तरह जाता है? बाप ने आज के बाप ने आज का क्या हमारे सोसाइटी के बाप ने क्या सोचा? अरे मदरसे जाते हैं ना, क्योंकि स्कूलों में तो ये चीजें सिखाते नहीं, मदरसे जाते हैं, मौलवी साहब ने सिखा दिया होगा,
اچھا جی سکھایا تھا مولوی صاحب نے تو کیا اس بچے کو یاد بھی ہوگا؟ کس بچے کو آج نوجوان کو پتا تھا کہ بچے کو کہ جی غسل کے اتنے فرض اور وضو کے اتنے فرض ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کوئی اٹھے گا نہیں، بڑوں کو نہیں پتا۔ ہاں جی امام مفسر کیا ہے، امام مجمل کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کخ نہیں پتا۔ امام مفسر رحمۃ اللہ علیہ وملائکۃہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کیا مطلب ہے؟ پتا نہیں۔ تو کیا ہم کیا علم دے رہے ہیں؟ مدارس کو بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے، استادوں سے بھی پوچھنا چاہیے۔ ہمارا ہدایہ اکیڈمی زبردست ہے، ہمارے بچوں نے ہم پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں پر بچوں کو مدرسہ الحمدللہ ہدایہ اکیڈمی فار گرلز، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، میں فخریہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہ دونوں مدارس الحمدللہ، باقیوں کی میں بات نہیں کرتا، ان دونوں کی ہم پر ذمہ داری ہے، ہم بھائی سینہ ٹھوک کر کہیں گے الحمدللہ ہم لوگ بہترین علم دے رہے ہیں بچوں سے پوچھتے بھی ہیں، ہم بچوں سے ٹیسٹ دیتے ہیں، ہاں بیٹا بتاؤ کیوں؟ ڈر ہے، خوف ہے یار، we are the responsible for these things, we will be questioned over there in the day of the judgment. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اور پھر قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہیں علم ملا، کتنا پہنچایا؟ ہم نے کتنا سیکھا ہے؟ سیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سیکھنا چاہتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ریل، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ٹک ٹاک، ہم دیکھنا چاہتے ہیں انسٹا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک، گندگی دیکھنا چاہتے ہیں، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہیں، باتھ روموں میں چپ چپ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ I'm sorry when getting emotional، ہے کہ نہیں ایسا ہمارے یہاں؟ پھر کہتے ہیں یار حضرت صاحب تعبیر دے دے، وظیفہ دے دے، کام ہی نہیں ہو رہے، اور تو نے کام کرنے کے اندر خود رکاوٹ اتنی بڑی کھڑی کر دی، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اسی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ تم چھپاتے ہو، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے واضح کتاب بنایا۔ اللہ نہیں کہتا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں یار، میں تو نہیں رک رہا، کیوں؟ اس نے نہیں رک رہا کہ مجھے ڈر ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسے بھی پکڑ دے گا۔ اچھا جو پکڑ والی باتیں بتا دیں، بڑے مولوی صاحب تو بہت ڈراتے ہیں، اس کے بعد نہیں بیٹھیں گے۔ وہ مولوی اچھا ہے، وہ چار شادیوں کی باتیں کرتا بڑا ہنساتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم فراموش کر بیٹھے ہیں کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم کندھے پہ اٹھ کے زمین کے اندر جانے والے ہیں۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول بہذا الرجل، یہ سوالات ہیں، اس کی تیاری کون کرے گا؟ مرنے کے وقت جو موت کی سکرات ہے، جب فرعون مرنے لگا تو اس کو جنت تو صاف نظر آ گئی تھی، پھر اس نے کہا آمنا میں ایمان لایا رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے جبریل کو کہا مٹی ڈال اس کے منہ کے بغیرت سے، یہ لفظ بغیرت میں نے اپنی طرف سے ڈالا تھا، مجھے معاف کرے، پر اس کے منہ میں مٹی ڈال۔ اب اس ایمان لاتا جب موت سامنے نظر رہی ہے تو موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہے، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ کیوں نہیں ہم تیار؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فرمایا ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ پھر اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت۔ کافر یہاں بڑے سٹیپ ہو جاتے ہیں، وہ شکر ہے یار کافروں کے لیے ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ کو ایک تحقیق بتاتا ہوں، بہت ریسرچ آئی ہے ابھی حال میں، مراکش موراکو میں ایک بہت بڑا خاندان تھا مسلمانوں کا، وہ بڑے مالدار لوگ تھے، بڑا کام تھا، رمضان فیملی کہلاتی۔ کیا فیملی کہلاتی تھی؟ رمضان فیملی۔ اس پر تحقیق ہوئی۔ اچھا مراکش میں کچھ معاملات ایسے ہوئے، قحط وغیرہ پڑا اور کچھ حالات خراب ہوئے تو لوگ مائگریشن کرنا شروع ہو گئے، ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ ہمارے پاکستان سے کیا تھا سب وہ جنگ ہو گئی، ادھر کچھ ہو گیا تو بھائی میں سب سے پہلے بھاگوں گا، اور لوگ ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں وہ بھائی جس کے پاس
مال ہے, جانے کے وسائل ہیں, تو وہ بے وقوف ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. ابے بے وقوف کو وہ واقعی عقل مند ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. الحمدللہ. آپ یہاں سے گئے, مجھے ایک میرے دوست ہیں اور اس کی وائف بھابھی ہیں, مجھے پچھلے سال انہوں نے کہا, کہتی ہے شہریار بھائی ہم نے 1992 میں مائگریشن کی امریکہ, ہم آ گئے, ہم نے سیٹل کر دیا, ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا. بٹ ناٹ ڈو یو نو شہریار بھائی واٹ ہیپنڈ؟ میں نے بولا کیا ہوا بھابھی؟ کہتی ہے میرے بچے, میرے شوہر کہتی ہے اپنے باپ کے کنٹرول میں نہیں, کیونکہ ان کو آزادی اظہار رائے کے نام پر بدبختی ان کا مقدر بن گئی. اب وہ ہمارے سامنے اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہیں, ابو یو آر رانگ. اس لڑکے نے ایک بیٹا کا اور 2 بیٹیاں, اس لڑکے نے کووڈ کے اندر نکاح کیا, اپنے باپ کو بولا بابا یو ہیو دا سمپٹمز آف کووڈ-19 پلیز ڈونٹ کم ان مائی میرج. ادھر کے باپ کو ایک بیٹا, باپ کو اپنی شادی میں نہیں آنے دیا کہ ابا تیرے کو کرونا ہے. اللہ اکبر. وہ بندہ پاگل ہو گیا تھا, میرا دوست پاگل, تقریباً پاگل ہو گیا تھا. پھر کو سائیکیٹرسٹ کو دکھایا, اس کی سائیکو تھراپی بھی جو وہ صحیح ہے. کہتے بھابھی کہتی ہے ہم صحیح ہو گئے, ہمارے بچے, ہم نے سوچا مستقبل محفوظ ہو گیا, اب ان کے بچے وہ تو ہمارے کنٹرول تو چھوڑو, وہ ان کے خود کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے, وہ صاحب ایمان رہیں گے کہ نہیں. پھر تحقیق کیا آئی رمضان فیملی کی, جو 100 سال پہلے جنہوں نے مراکش, جو ایک مسلمان ملک تھا, مراکش سے یورپ اور امریکہ اور اسکینڈینیوین کنٹریز جیسے نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ دوسرے ملکوں میں جنہوں نے مائگریشن کی, 100 سال پہلے جنہوں نے مائگریشن کی تھی, ہجرت کی تھی, ان کے 80% مسلمان فیملی تھیں, ان کے اب 100 سال کے بعد 80% almost 80% اب اس فیملی کے لوگ مسلمان نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں. وہ یا تو کرسچن ہو گئے یا ایتھیسٹ ہو گئے. پھر جن لوگوں نے 80 سال یا 75 سال پہلے مائگریشن کی تھی, ان کے 50% بچے جو ہے نا گئے, وہ مسلمان نہیں. اور جنہوں نے 20-25 سال پہلے کی تھی, ان کے تقریباً اسی طرح تقریباً 40-45% لوگ ان کے مسلمان نہیں رہے. کیوں؟ اب ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. اور آج میں صبح بھی کہیں گیا ہوا تھا, تو ایک بندہ ہے لور بیک اس کا نام ہے, وہ مسلمان بنا, میں نے کئی بار واقعہ سنا ہے کہ اتنا مسلمان ہوتا وہ ڈرگ چلاتا تھا ہیبٹ. اب اتنے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. جو نیولی مسلم ہے نا, وہ ہمارے, ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں, ہمارے مقابلے میں ان کا ایمان آسمانوں پر ہے. They have so much confidence in God. وہ اللہ پہ اتنا اعتماد, وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد اور بھروسہ اور محبت رکھتے ہیں. ہم نہیں رکھتے, ہم نہیں رکھتے وہ محبت اور وہ اعتقاد اور ایمان. اس نے کہا یار میرا ایک دوست تھا, اس کا نام تھا, اس کا والد نا اسلامک سینٹر میں اپنے وہاں کا مسلمانوں کی مسجد کا امام تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا. اس کے سامنے ایک حدیث گزری اس مسلمان امام کے آگے تھے کہ یار, وہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن تھا کہ کہنے لگا کہ یار قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم کر رہا ہوں, کہ جب تک وقت کا سایہ کعبے پہ نہ پڑ جائے, وقت کا سایہ کعبے پہ نہ پڑ جائے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. وقت کا تو سایہ ہی نہیں ہوتا, ٹائم کا کوئی سایہ نہیں, ٹائم تو یونٹ اللہ کا ہی ہے, یو کانٹ سی دا ٹائم. تو یہ کہتا ہے یار میں پریشان تھا, میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے یار ابا نے میرے کو بولا ہے کل ہم لوگ جو جس دوسرے شہر میں جائیں گے وہاں ایک اسلامک سینٹر, وہاں سے مجھے حدیث کی کتاب لانی ہے, میں کہیں بھول نہ جاؤں, ابا میرے کو بہت گالیاں دے گا. تو یاد رکھنا کرسچن لڑکے وہ بول رہا ہے, بلکہ وہ ایتھیسٹ تھا, کرسچینٹی سے ایتھیسٹ ہو چکا تھا, بغیر لا دین ہو گیا تھا. اس شخص کو کہتا ہے یار یاد کرا دینا, ہم فلانی جگہ میرے کو کتاب دے گی. کہتے ہیں یار تمہارے یہ کس نے کہا کہ وقت جو ہے نا اس کا سایہ پڑے گا, وقت کا کوئی سایہ ہوتا ہے؟ اب وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے. کہا جی وہ لوگ گئے, انہوں نے کتاب بھی دے دی, اس نے کتاب دی اس کو. وہ کہتا ہے ہم اسی دوسرے شہر میں تھے, بھی اپنے واپس شہر میں آئے نہیں تھے. کہتا ہے میں رات کو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا, میں نے کہا یار یہ اس کا باپ عجیب بات یہ پتہ نہیں اس کے نبی کی کون سی آیت سنا کے پریشان ہوا ہے, وقت کا سایہ. اس نے پوچھا تھا کعبہ کیا ہے, تو اس نے بتایا
بتایا کعبہ مکے میں ہے جہاں ہم لوگ طواف کرتے ہیں, ہمارا سینٹر ہے لو کا, محبت کا, ہمارا عمرہ اور حج ہے. اس نے لیپ ٹاپ کھول کے دیکھ رہا وہ, ہاں یار یہ کیوب ہے, ایک چوکور سا ڈبہ ہے, اب اس ڈبے کے اوپر کہاں سے وقت آئے گا یار, وقت کا سایہ کیسے آئے گا. وہ دیکھ رہا ہے, ماؤس چلا رہا ہے, دیکھ دیکھ تم ایک بلڈنگ ہے, اس کے اوپر اتنی بڑی گھڑی بنی ہوئی ہے, کلاک ٹاور ہے نا. اب ہم لوگ طواف کم کرتے ہیں, کلاک ٹاور زیادہ دیکھتے ہیں, سوری یہ ہوتا ہے, لوگ طواف کم کعبے کو کم دیکھتے ہیں, کلاک ٹاور کو زیادہ دیکھ رہے اور پھر سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. اچھا جو کہتے ہیں پھر اس نے 3D ورژن کھولا. 3D ورژن سمجھتے ہیں آپ لوگ, اس میں اینگلز بنتے رہتے ہیں. وہ کرتا رہا, دیکھا صبح ہوئی ہے, سورج نکل رہا ہے, وہ کعبے اس کے پیچھے آیا, ادھر سے طلوع ہو رہا ہے کلاک ٹاور کے, اور جو کلاک ٹاور کا سایہ, کلاک ٹاور کا سایہ, اس گھڑی کا سایہ بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا دن کا کہ اس کلاک ٹاور کا سایہ کعبے کے اوپر آ گیا. He said, oh my God, Muhammad sallallahu alaihi wasallam had never went to any school, never went to any university. How could it be possible that a person who was totally illiterate, कहीं से नहीं पढ़ा लिखा, उसने इतनी 1400 साल पहले इतनी एक्यूरेट बात कैसे बता दी कि वक्त का साया जब काबे में पड़ेगा तब क़यामत करीब होगी. अल्लाहु अकबर. उसके तो दिमाग के 14 तबक रोशन. उसने कहा यार मुझे अपने बाप से मिला, उसके बाप से मिला, फिर उससे उसको हदीस की किताब दी, उसने हदीस की किताब पढ़ना शुरू की. बोला यार गिव मी द कुरान. उसने कुरान पढ़ा, 6-7 महीने स्टडी करके वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मुसलमान. और आज उसको मुसलमान में भी मेरे 6-7 साल हो गए. मुझे नहीं लगता हमारे बड़े बड़े मुबल्लिगीन ने इतने लोग मुसलमानियों में जिसने उस अकेले ने शख्स में मुसलमान किए. क्यों? कुरान पढ़ा, स्टडी किया, इसमें से लॉजिकल चीजें निकाली, लोगों के सामने कर दी. या तू से कि जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, हाउ कुड इट बी पॉसिबल. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, बाइबल से बताता हूँ, जीसस ने तो, ईसा ने तो कभी नहीं कहा इस्लाम कि मैं खुदा का बेटा हूँ. अब वो बता रहे और हम बताने में हमारे जमीन आसमान का फर्क है. हम किसी ईसाई पर सर तबलीग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास खुद के पास पूरा इल्म नहीं है. मेरे नौजवान दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हमें मरने से पहले तौबा करके इस कुरान को सीखना है, समझना है. नहीं सीखा, नहीं समझा तो मरना तो है, इससे तो कोई फरार मुमकिन नहीं. जब हम मर जाएंगे फिर तौबा उस वक्त होने के गिनाने का कोई फायदा नहीं होगा. अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए. इसलिए कहते हैं उलमा की सोहबत में बैठो. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुफ्ती सैयद आमजदी होते हैं, हमारे नहाता होते हैं, मुहाबिद साहब होते हैं, बहुत सारे अफलाह साहब होते हैं, उलमा यहाँ मौजूद है. इनकी सोहबत से इस्तिफादा हासिल कर लें. अल्लाह में इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन. सुन्नत